بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم آج جو ریبیلین آف 1857 پڑھ رہے ہیں، اس کا آج ایک ٹاپک ہے کہ میوٹینی بیکمز اے پاپولر ریبیلین. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسی یہ ایک جو بغاوت تھی یہ کیسے مشہور ہو گئی. جیسے ہم نے پہلے بتایا آپ کو، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگریز جو تھے وہ کیسے آئے تھے ہندوستان، تو یہاں پر پھر کیا کر گئے. تو اسی کا جو پھر نتیجہ تھا تقریباً 100 سال بعد سارے ہندوستان کو سمجھ آ گیا کہ ہم سب کا، ہندوؤں کا، سکھ کا، عیسائیوں کا ایک ہی دشمن ہے. تو ہمیں اسی طریقے سے ان کے خلاف لڑنا ہوگا. ایسا بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ ہمارا ایک ہی دشمن ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے تنظیمیں بنائی تاکہ انگریزوں کے خلاف لڑ سکے. تقریباً 100 سال بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو مئی 1857 عیسوی میں جو یہ بغاوت شروع ہو گئی تھی، اور جو انگریزوں کی حکومت کو جنہوں نے پہلی بار ٹکر دکھی ہندوستان میں، تقریباً 100 سال بعد حکومت کرنے کے بعد ہندوستان پر، یہ ہندوستان اسی دن کا ہندوستان جب ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھا. پھر آپ کو پتہ ہوگا، میں نے پہلے بتایا بنگلہ دیش کب نکلا، پاکستان کب نکلا ہندوستان سے. تو اس میں جو شروعات ہوئی وہ میرٹھ سے ہوئی. بہت سارے فوجی جو ہندوستانی فوجی جو تھے وہ انگریزی فوج کے ساتھ کام کر رہے تھے، نوکری کر رہے تھے. ان کے ساتھ انہوں نے کیسے بغاوت کا جو آغاز کیا تھا، شروعات بغاوت کی کیسے کی تھی. پہلے بول چاہوں تقریباً 100 سال بعد انگریز جب 100 سال بعد ہندوستان میں کامیابی پوری طرح سے حاصل کر چکے تھے، پوری طرح سے ایڈمنسٹریشن کنٹرول میں تھی ہندوستان کی ان کے، پھر کیسے یہ مئی 1857 عیسوی میں میرٹھ سے شروع ہو کر یہ تقریباً ساری ہندوستان میں پہنچ گئی. بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئی. کچھ ہسٹورینز کا خیال یہ بھی ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ جو بغاوت تھی مئی 1857 میں، اس وقت کی دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی یہ بغاوت تھی ساری دنیا میں اس ٹائم میں. تو اسی کے بارے میں ہم آج بتا دیں گے آپ کو کیسے یہ جو 29 مارچ 1857 میں، اس کے بعد انہوں نے جو منگل پانڈے کو جو پھانسی دے دی تھی، کہاں پہ، برات پور میں. اس کے نتیجے میں اور سارے جو فوجی تھے، سپاہی جو فوجی تھے، انہوں نے آرمی کے ساتھ جو ڈرل کرنا تھا، ایکسرسائز کرنی تھی، جو فوج کرتی ہے صبح ایکسرسائز یا کب کرنی ہوتی ہے، وہ نہیں مانا. اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ کچھ شک ہوا تھا کہ جو نیا گن لے کے آئے ہیں انگریز فوجی، اس میں کچھ شک ہے. کوئی بولتا تھا اس میں گائے کا کچھ ہے، گوشت ہے، سور کی چربی ہے. تو سور تو مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں ہے. گائے تو ہندو کے لیے نہیں. ہندو جو ہے وہ گائے کو ماتا سمجھتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے وہ گن چلانا شروع ہی نہیں کیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 85 جو فوجی تھے ہندوستانی انگریزی حکومت میں کام کر رہے تھے، ان کو ڈسمس ہونے پڑا. اور کئی سال ان کو تقریباً 10 سال جیل جانا پڑا کہ انہوں نے افسروں کی بات نہیں مانی. یہ جو بات ہوئی تھی جب گن لے کے آئے تھے انگریز 9 مئی 1857 عیسوی میں، جس کی وجہ سے کچھ فوجیوں نے نہیں چاہا کہ ہم یہ گن استعمال کریں. دوسری بات جو ایک اور موقع ہوا 10 مئی 1857 میں کہ میرٹھ سے جو فوجی نکلے، انہوں نے جو میرٹھ کی جیل میں جو انگریزی کے جیل میں جو ہندوستانی فوجی بند ہوئے تھے، یہی فوجی جو بند ہوئے تھے ان کو جو ہندوستانی فوجی تھے انہوں نے سازش بنائی، پلان بنایا کہ انگریزی جو برٹش جو تھے ان کا جو کیمپ تھا یا ٹینٹ جس میں رہتے تھے، وہ اس پہ حملہ کر دیا. بلڈنگ جو تھی اس کی پراپرٹی تباہ کر دی، اور جو وار تھا انگریزوں کے خلاف ایک جنگ شروع کر دیا. تو یہی ہے 1857 جو ریبیلین ہے. اس میں بہت سارے وجوہات ہیں اور بھی بہت سارے قصے، لیکن یہاں پہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ذکر کریں گے.
جو دوسری بات یہ کہ جو فوجی تھے وہ چاہتے تھے ہمارا جو بادشاہ ہے وہ لاسٹ بادشاہ جو مغل بہادر شاہ ظفر تھا وہی ہمارا بادشاہ بنا رہے. تو یہ میں پہلے بتاتا ہوں آپ کو کہ 10 مئی کو جو بہت سارے فوج جو میرٹھ کے جیل میں تھے جو ہندوستانی جو کچھ فوجی تھے بغاوت جنہوں نے بغاوت کی. کچھ فوجیوں نے انگریزوں پر حملہ کر دیا. وہاں جو بلڈنگ تھی اس کو تباہ کر دیا. کچھ اور آگ شاگ لگا دی. سامان وامان بھی کچھ انگریزی فوجوں کا چھین لیا. تو وہ بولتے تھے کہ انگریزوں کا راج یہاں ختم کر کے ہم مغل حکومت کو مغل جو بادشاہ تھا اسی کو اپنا بادشاہ مانیں گے. اور بھی کوئی اور میرٹھ سے کچھ فوجی کچھ لوگ چل کے آئے تھے بغاوت کے لیے. وہ جو صبح وہاں دلی پہنچے پھر یہ خبر پھیل گئی کہ کچھ فوجی جو انہوں نے دلی میں وہ لال قلعے کے پاس آ گئے. انہوں نے پھر انگریزی فوجوں کو جو مارا کسی کا سامان چھین لیا. وہاں بھی بلڈنگ کو جلایا. یہ لال قلعے کی دیوار پہ چڑھ کر کھڑا ہو گئے اور وہ وہاں پہ لال قلعے میں اس وقت بہادر شاہ ظفر رہتا تھا. وہ بول رہے تھے کہ ہمیں اس سے ملنا ہے, بادشاہ صاحب سے ملنا ہے, ظفر بہادر جو مغل بادشاہ تھا اس سے ملنا ہے. مگر بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان سے ملے. لیکن جب فوجیوں نے جب ہندوستانی سپاہیوں نے جو بہت اصرار کیا تو پھر اس نے وہ مان لیا ان سے ملنے کے لیے. وہ بول رہے تھے کہ اس کو آپ ہمارے بادشاہ ہو, انگریزی ہمارے بادشاہ نہیں ہے. جو دوسری طرف جو یہ دیکھیے بہادر شاہ ظفر, یہاں پہ فوٹو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پیج نمبر 57 پہ دکھایا گیا ہے. وہ اس کی جو حالت تھی وہ بڑھاپے میں جا رہا تھا. وہ اس نے پھر چیفز جو تھے یا کنٹری کے جو اور بھی بادشاہ ان کو چٹھیاں لکھی کہ اب آئیے سامنے آئیے, یہ وقت آ گئے, ہم سب کو ایک ہی ہو کر ملنا پڑے گا. سبوں کو ایک ہو کر ہندوستانی انگریزوں کے خلاف لڑنا ہوگا. جو مغل ڈائناسٹی تھا اس نے پہلے ہی میں بتایا تو بہت سارے علاقے کو قبضہ حکومت کی تھی. تقریباً 600 سال سے اوپر انہوں نے حکومت کی تھی ہندوستان پہ. یہاں سے انگریزوں کو بھی یہی ڈر تھا کہ اگر یہ دوبارہ مغل بادشاہ پھر بن گئے تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی. تو یہی ہے جو اسی کی بات ہے. اب موٹے طور پر آپ سمجھے کہ جو یہ 1857 کی بغاوت تھی یہ کیوں اتنی پھیل گئی. میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ جو 100 سال بعد انگریزوں کو پہلے ٹکر ملی ہندوستان میں, یہ میرٹھ سے شروع ہوئی. اس وقت کی دنیا کی اپنی نوعیت کا پہلا ایسا پروگرام تھا.